کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا بچہ قرآن پڑھے اور میری قبر میں رحمتوں کی برسات ہو جائے، اور مجھے کیا چاہیے؟ خدا را اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ہم لوگ آج لگ گئے، دوڑ میں لگ گئے، جناب فلاں یونیورسٹی، فلاں کالج، فلاں ڈگری، فلاں پی ایچ ڈی، فلاں سافٹ ویئر، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا اگلے صفحے پہ لکھو کہ مزید کتنے اداکاروں کے نام یاد ہیں؟ معاذ اللہ، تو شاید 2-3 صفحے بھر دیے جائیں گے۔ گلوکاروں کے نام ٹیسٹ آپ کو بتا دے گا ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد گوگل، یاہو، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام کھول کر ایصال ثواب نہیں کرے گا اگر اسے قرآن پڑھ۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد جب بچہ جوان ہوتا ہے تو سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میرا ادب نہیں کر رہا، بچہ جناب بڑا عجیب ہے۔ اے وہ خوش نصیبوں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، اے وہ خوش نصیبوں جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں، اے وہ اسلامی بھائیوں تمہیں مبارک ہو جو بچے کو دین سکھاتے ہو۔ باپ گناہ گار، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا جب یہ انتقال کیا نا اس بندے نے، بڑا گناہ گار تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس وقت اس کی وائف جو تھی پریگننٹ تھی، امید سے تھی۔ اس کے انتقال کے بعد لڑکا پیدا ہوا، کچھ عرصے کے بعد یہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی ماں نے اسے مدرسے بھیجا، مکتب بھیجا، استاد نے بچے کو بسم اللہ پڑھائی۔ اے موسیٰ، مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا بچہ قرآن پڑھے اور میری قبر میں رحمتوں کی برسات ہو جائے، اور مجھے کیا چاہیے؟ خدا را اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ہم لوگ آج لگ گئے، دوڑ میں لگ گئے، جناب فلاں یونیورسٹی، فلاں کالج، فلاں ڈگری، فلاں پی ایچ ڈی، فلاں سافٹ ویئر۔ وی آر ناٹ اگینسٹ، ہم دعوت اسلامی والے دنیا کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن دنیا کے پیچھے اتنا تو مت بھاگو نا کہ ہم اپنے دین کو ہی بھول جائیں، ہمارے بچوں کو قرآن ہی نہ آئے، ہمارے بچے حدیث ہی نہ جانے، ادب ہی نہ جانے۔ آج جناب بہت زیادہ ہم آگے دنیا کی طرف چلے گئے۔ میں 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے تو کبھی گھر میں ڈنر پر بیٹھے ہوں، بچے ساتھ ہوں، فیملی ساتھ ہو، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لو نا اپنے بچوں اور فیملی کا۔ چلو بچوں آج ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ انٹرسٹ بھی لیں گے، بیٹا جاؤ کاپی پینسل لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ان کو کہیں بیٹا پہلے صفحے پہ لکھو کہ تمہیں کتنے کرکٹرز کے نام یاد ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا یہ بھی کہے کہ ابا جان صرف نام لکھنے ہیں، آگے ریکارڈ بھی لکھنے ہیں، وہ بھی یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا اگلے صفحے پہ لکھو کہ مزید کتنے اداکاروں کے نام یاد ہیں؟ معاذ اللہ، تو شاید 2-3 صفحے بھر دیے جائیں گے۔ گلوکاروں کے نام، سیاستدانوں کے نام، 4-5 صفحے بھر گئے ہوں گے۔ اب پوچھنا بتاؤ کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں؟ کتنے صحابہ کے نام اگلے صفحے پہ لکھو۔ اس کے اگلے صفحے پہ بیٹا لکھو کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں۔ چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کو بتا دے گا ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد گوگل، یاہو، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام کھول کر ایصال ثواب نہیں کرے گا اگر اسے قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو وہ مجھے ایصال ثواب کرے گا۔ اپنے بچے کو قرآن سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ اور پھر سبحان اللہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد جب بچہ جوان ہوتا ہے تو سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میرا ادب نہیں کر رہا، بچہ جناب بڑا عجیب باتیں کرنے لگ گیا۔ ہمارے پاس آتے لوگ، ہم پتہ غلطی کرتے ہیں۔ واللہ آپ اپنے بچے کو دین کے حوالے کر دو، جب وہ دین پڑھے گا تو دین اس بچے کو آپ کے حوالے کر دے گا۔ قرآن کہے گا ماں باپ کا ادب کرو، یعنی اف نہ کہنا۔ نبی پاک کی حدیث پڑھے گا تو وہاں سکھایا جائے گا کہ محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھو گے تو جنت کا ثواب ہے۔ ارے وہ اونچی آواز میں آپ سے بات نہیں کرے گا کہ ماں باپ ناراض ہو گئے، تو نبی پاک نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ تو پتہ یہ چلا بچہ دیندار بن گیا تو انشاءاللہ میرا بھی با ادب بن جائے گا، بچہ میرا بھی فرما بردار بن جائے گا۔ اگر میں نے اپنے بچے کو دین سے دور کیا تو کبھی وہ میرے ہی آگے کھڑا ہو جائے گا۔ دنیا میں ایک دستور سا بن گیا ہے، سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا دیکھا گیا کہ جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا تو ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے، بڑا افسر ہے، بڑا جناب نام والا ہے، بڑی ڈگری والا ہے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ جناب برا نہ لگ جائے۔ اور جب بچہ دین میں بڑا ہو جاتا ہے نا، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، تو اب اس عالم اور اس مفتی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فرق سمجھو
تو اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، دین سکھائیے، یہ بچہ آپ کا نیک بن گیا نا، خدا نہ خواستہ اگر میرے گناہوں کی سبب اگر کوئی گڑبڑ قبر میں ہو بھی گئی نا، تو نیک اولاد کی دعا، نیک اولاد کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو اپنے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔